اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یہ بات 100% درست ہے کہ کائنات جہاں ہم رہتے ہیں دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی وسیع بھی ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق کائنات میں گلیکسیز کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کروڑ ہے، جس میں بے شمار اور لا تعداد ستارے پائے جاتے ہیں، اتنے ستارے جتنے زمین پر ریت کے ذرے موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کائنات کا آخری سرا کہاں واقع ہے؟ اس کے بعد کون کون سی دنیا آباد ہے؟ جب سائنسدانوں نے ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کی، کون کون سے انکشافات سامنے آئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، 1437 میں ایک سائنسدان نکولس نے یہ ثابت کیا کہ ہماری زمین کائنات کے درمیان میں واقع نہیں ہے، تو کچھ سائنسدانوں نے تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کچھ سائنسدانوں نے اس کو مان لیا۔ اسی طرح ایٹون ہبل نے 20ویں صدی میں دنیا کو بتایا کائنات میں پائی جانے والی گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک دن ہماری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح یہ زمین اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی آخری حد کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح یہ کائنات بھی بہت لامحدود ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کہاں ختم ہوتی ہے، اور شاید ہم اس کی حقیقت تک کبھی نہ پہنچ سکے، جبکہ سائنسدانوں کے لیے اس کی کھوج لگانا ایک اہم قدم ہے۔ لیکن فی الحال سائنسدان اتنا ہی جان سکے ہیں کہ کائنات کے کناروں سے جو روشنی آ رہی ہے وہ کتنی دوری پر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے کناروں کو آبزرور کائنات کہا جاتا ہے، جس کا سائز 93 بلین لائٹ ایئرز ہے، یعنی اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو انسان کو اس کائنات سے نکلنے کے لیے 93 ارب سال لگ جائیں گے۔ اس کائنات میں 2 لاکھ کروڑ کے قریب گلیکسیز موجود ہے اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آبزرور کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو حصہ ہم نے آبزرور کائنات کا دیکھا وہ کتنا بڑا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود میں آئے 13 ارب سال ہو گئے ہیں۔ جب یہ دنیا وجود میں آئی تھی تب اس سے نکلنے والی روشنی 13.8 ارب لائٹ ایئرز کے حساب سے اس خلا میں سفر کر رہی تھی، جو اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، جدید سائنس کے تجربات کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زمین پھیل رہی ہے۔ اس پھیلاؤ کی وجہ سے کہکشاؤں اور زمین کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ جب یہ کائنات وجود میں آئی تھی تب یہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ کہکشاؤں کے پھیلنے کی وجہ سے اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے۔ کائنات میں نئی بننے والی کہکشاؤں سے نکلنے والی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 32 ارب سال لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ وقت اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس کائنات میں ایسے ڈارک میٹل موجود ہیں جو گریوٹی رکھتے ہیں۔ زمین کے پھیلنے میں یہ گریوٹی عام کردار ادا کرتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اسی گریوٹی کی وجہ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ایک بات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری کائنات جس طرح پھیل رہی ہے اسی طرح سکڑ بھی رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ بھی ڈارک میٹل ہی ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ کائنات کے اندر داخل ہونے کا کوئی مخصوص راستہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی باہر جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سائنس یہ ضرور کہتی ہے کہ کائنات کی ایک حد ہے، لیکن وہ حد کون سی ہے اس کے بارے میں کوئی سائنسدان ٹھوس جواب فراہم نہیں کر سکا۔ سائنسدانوں کے مطابق ستارے اور کہکشاں بننے کے لیے اس میں میٹل کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، اس لیے جس جگہ پر میٹل موجود ہوتا ہے وہاں پر کہکشاں اور ستارے بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کائنات کا کوئی مخصوص کنارہ نہیں ہے۔ ڈارک میٹل کی گریوٹی کی طاقت نے ایٹمز اور مالیکیولز کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ پیارے دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات پھیل تو رہی ہے لیکن پھٹ نہیں رہی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بیکنگ پلیٹ کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جیسے اس میں موجود بیٹر پھیلتا رہتا ہے مگر پھٹتا نہیں ہے، لیکن کناروں سے باہر بھی نہیں آتا۔ سائنسدانوں کے مطابق آبزرور کائنات میں سب سے دور والی کہکشاں ہم سے 46 ارب لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ کہکشاؤں کی تصویر بنانے والی ایک ٹیلیسکوپ نے سب سے دور والی کہکشاں ZN11 کی
کی تصویر کھینچی ہے۔ یہ کہکشاں زمین سے دکھائی دینے والی کائنات کی آخری کہکشاں ہے۔ کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے گلیکسی کو ہم تک پہنچنے میں 32 ارب سال لگ سکتے ہیں۔ یہ کہکشاں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی میڈیم نہیں جو ہم سے دور جا رہا ہے، بلکہ کائنات میں موجود چیزوں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کائنات کا پھیلاؤ ہے۔ جیسا کہ ہم نے غبارے کی مثال دی کہ جب غبارے میں ہوا نہیں ہوتی تو اس کا حجم بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا، اور جب اس میں ہوا بھری جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا حجم بڑھنے لگتا ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اگر غبارے کے اوپر کوئی نقطے والا اشکار ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہوا بڑھنے کے ساتھ ہی نقطوں کا درمیانی فاصلہ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ دوستو، یہ بھی ممکن تھا کہ اگر ہماری زمین کے سفر کرنے کی رفتار بہت تیز ہوتی تو آج ہم ZN11 کہکشاں پر ہوتے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر ہم بگ بینگ کے فوراً بعد والی کہکشاں کے بارے میں جان جائیں تو ہم اس کائنات کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب پہلی کہکشاں بنی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا پھیلاؤ بھی کوسمک سنگولیرٹی تک پہنچ چکا ہے۔ اگر اس کی حد وہاں تک پھیل چکی ہے تو یہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ بگ بینگ کے وقت بہت سی کہکشاؤں نے ایسی روشنی یا ریڈیشن جاری کی جو آج بھی کائنات میں موجود ہے۔ یہ روشنیاں 1 لائٹ ایئرز کا کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈیشن جہاں تک دکھائی دیتی ہے وہاں تک کائنات ہے۔ بگ بینگ کے 3480 سال کے بعد یہ ریڈیشن خارج ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ اس میں ایٹمز بننا شروع ہو گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب پہلا ستارہ بنا تھا تو اس وقت یہ کائنات ان رکاوٹوں کی وجہ سے بہت دور تک پھیل چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کائنات کا آخری کنارہ ہے اور اس کو آبزرور کائنات کہا جاتا ہے۔ ان تابکاری شعاؤں کو روشنی کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک یہ روشنیاں دکھائی جا سکتی ہے وہ ہماری آبزرور کائنات ہے۔ جو چیزیں اس حد سے باہر ہے انہیں اور کئی طریقوں سے جانچا جا سکتا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی بالخصوص اس کی چند آخری دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید نے کائنات کی وسعت پذیری کا اصول سورۃ الفاتحہ میں کچھ اس طرح بیان کیا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کو بلا نمونے کے ابتدائی بنانے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی سائنسی حقیقت کو قرآن الحکیم نے سورۃ الزیارات میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یوں ذکر کیا: اور ہم نے آسمان یعنی کائنات کی سماوی طبقات کو طاقت یعنی توانائی سے بنایا ہے، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس آیت کریمہ نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ کائنات جسے اللہ رب العزت نے طاقت اور توانائی کے ساتھ تخلیق کیا ہے وسیع تر انداز میں ہر سمت پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔